بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک 1309 ہجری میں نے قسطنطنیہ وغیرہ کا جو سفر کیا وہ محض ایک طالب علمانہ سفر تھا، اور چونکہ نہ یہ کوئی غیر معمولی امر تھا نہ واقعات سفر میں چندہ ندرت تھی، سفر نامہ لکھنے کا میرا ارادہ نہ تھا۔ لیکن وہاں سے واپس آ کر جن بزرگوں اور دوستوں سے ملنے کا اتفاق ہوا سب سفر نامہ کے متقاضی تھے۔ میں نے خیال کیا کہ چونکہ ایک مدت سے ہماری جماعت میں سیر و سیاحت کا طریقہ بند ہے اور اس وجہ سے اسلامی ممالک کے صحیح حالات سے بالکل اطلاع نہیں حاصل ہوتی، لوگوں کا یہ تقاضا کچھ بھیجا نہیں۔ مجھ کو خود اپنی حالت یاد آئی کہ سفر سے پہلے قسطنطنیہ وغیرہ کا کوئی سیاح مل جاتا تو میں گھنٹوں وہاں کے حالات پوچھا کرتا۔ یہ اسباب تھے جنہوں نے مجھ کو ان اوراق پریشاں کی ترتیب پر آمادہ کیا، ورنہ ایسے عاجلانہ اور معمولی سفر کے حالات قلم بند کرنے اور ان کو سفر نامہ یا کتاب الرحلہ کا لقب دینا تنگ ظرفی سے خالی نہ تھا۔ سفر نامے میں جس قسم کی اطلاعیں لازمی اور ضروری ہیں، یعنی ملک کی حالت، انتظام کا طریقہ، عدالت کے اصول، تجارت کی کیفیت، عمارتوں کے نقشے، ان میں سے ایک چیز بھی اس سفر نامے میں نہیں۔ البتہ معاشرت اور علمی حالت کے متعلق معتدبہ واقعات ہیں، اگرچہ وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہیں جس قدر ہونے چاہیے۔ غرض جو شخص سفر نامے کو سفر نامے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کتاب سے پورا لطف نہیں اٹھا سکتا۔ البتہ جن لوگوں کو اسلامی ممالک کے معمولی واقعات میں بھی مزہ آتا ہے ان کی دعوت میں محضر پیش کیا جا سکتا ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ۔ میں نے اگرچہ اس کتاب میں ترکوں کی تمدنی یا ملکی حالت سے کچھ بحث نہیں کی ہے، اور نہ اس قسم کی بحث میرے منصب و حالت کے لحاظ سے مناسب تھی، تاہم اس کتاب کو پڑھ کر ناظرین کے دل میں ترکوں کی تہذیب و شائستگی کا جو درجہ قائم ہوگا وہ اس سے مختلف ہوگا جو یورپ کے لٹریچر سے ظاہر ہوتا ہے۔ یورپ نے کسی زمانے میں مسلمانوں کے خلاف جو خیالات قائم کر لیے تھے، ایک مدت تک وہ اعلانیہ اس طریقے سے ظاہر کیے جاتے تھے کہ مذہبی تعصب کا رنگ صاف نظر آتا تھا۔ وہ اس وقت قبول عام کا یہی بڑا عمدہ ذریعہ تھا، لیکن جب یورپ میں مذہب کا زور گھٹ گیا اور مذہبی ترانے بالکل بے اثر ہو گئے تو اس پالیسی نے دوسرا پہلو بدلا۔ اب یہ طریقہ چندہ مفید نہیں سمجھا جاتا کہ مسلمانوں کی نسبت صاف صاف متعصبانہ الفاظ لکھے جائیں، بلکہ بجائے اس کے یہ دانش مندانہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اسلامی حکومتوں، اسلامی قوموں، اسلامی معاشرت کے عیوب تاریخی پیرائے میں ظاہر کیے جاتے ہیں، اور عام تصنیفات، قصوں، ناولوں، ضرب المثلوں کے ذریعے سے وہ لٹریچر میں اس طرح جذب ہو جاتے ہیں کہ تحلیل کیمیاوی سے بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ یہ طریقہ کل اسلامی قوموں سے برتا جاتا ہے، لیکن اس وقت ہمیں خاص ترکوں سے بحث ہے جو یورپین لٹریچر پڑھ کر ترکوں کی نسبت تحقیر کے خیالات نہ پیدا ہوں۔ بعینہ ایسا ہی ہے جیسے خواب آور دوا کھا کر نیند کا نہ آنا۔ یورپ میں مصنفین کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس وجہ سے ان میں متعصب، نیک دل ظاہر بھی، دقیق و نظر، ہر درجہ اور ہر طبقے کے لوگ ہیں، لیکن ترکوں کے ذکر میں وہ اختلاف طبع بالکل ضائع ہو جاتا ہے اور ہر ساز سے وہی ایک آواز نکلتی ہے۔ بے شبہ یورپ میں ایسے فیاض دل بھی ہیں جن کو تعصب سے کچھ واسطہ نہیں، لیکن بچپن سے جس قسم کے خیالات میں انہوں نے پرورش پائی ہے، ان کے گرد و پیش معلومات کا جو سرمایہ ہے، جو آوازیں ہر طرف سے ان کے کانوں میں آئی ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں ان کی بے تعصبی بھی کچھ کام نہیں دیتی۔ ایک صاحب جو نہایت بے تعصب اور عام شخص ہیں اور مجھ کو ان کی خدمت میں نیاز حاصل ہے، قسطنطنیہ و مصر وغیرہ کا سفر کر کے واپس آئے۔ میں نے ان سے بسبیل تذکرہ پوچھا کہ آپ نے قاہرہ میں جامع ازہر کی سیر بھی کی؟ بولے مجھ کو اس کی سیر کا بہت شوق تھا، لیکن میرے رہنما نے کہا کہ عیسائیوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ واقعہ محض غلط ہے، میں خود جامع ازہر میں 1 مہینے سے زیادہ مقیم رہا
اور میرے عیسائی احباب بے تکلف مسجد میں مجھ سے ملنے آتے تھے، لیکن چونکہ یورپ میں مسلمانوں کا تعصب اور تنگ خیالی علوم متعارفہ کے قریب ہے، ان صاحب کو اپنی رہنما کی بات کے یقین کرنے میں کیوں کر تعامل ہو سکتا تھا۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عام شاہراہ سے الگ ہو کر کچھ کہا یا لکھا تو یورپ کے نقار خانے میں اس کی آواز طوطی کی آواز سمجھی جاتی ہے۔ ایک انگلش شہزادی نے 15-16 برس قسطنطنیہ میں رہ کر 12 سالہ حکومت عبدالحمید ثانی کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اگرچہ اس کے اعتبار کے لیے مصنفہ کی علمی لیاقت، 15-16 برس کا تجربہ، دریافت حالات کے صحیح وسائل، یہ تمام قرائن موجود تھے، لیکن چونکہ ترکوں کی عیب گوئی میں یورپ کی ہم زبان تھی، اس کو استناد اور اعتماد کا درجہ نہ حاصل ہو سکا۔ ہم نے تعلیم یافتہ اشخاص کو اس کی نسبت یہ کہتے سنا ہے کہ عجب نہیں یہ کتاب فرضی مصنف کے نام سے خود ترکوں نے لکھی ہو، یا اس انگلش شہزادی کو سلطانی انعامات نے ایسی کتاب لکھنے پر مجبور کیا ہو۔ لیکن یہ کتاب اگر ترکوں کے معائب میں ہوتی تو ان اشخاص کے نزدیک اس کا ہر حرف قطعی و یقینی ہوتا۔ پروفیسر ویمزی نے اپنے محققانہ تجربے سے ترکوں کی تہذیب و شائستگی پر جو مضامین لکھے، وہ بھی اسی وجہ سے بے اثر رہے کہ پروفیسر مذکور نے ترکوں کی موجودہ علمی ترقی کا اعتراف کیا تھا۔ ترکوں کی نسبت اگرچہ یورپ کے عام لٹریچر کی یہ حالت ہے، لیکن ہم کو موقع کے لحاظ سے ترکی کے سفرناموں کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ یورپ کی تاریخی تصنیفات کا سرمایہ بھی بہت کچھ انہی سفرناموں سے لیا گیا ہے۔ سفرنامہ اگرچہ تاریخی سلسلے کا ایک دلچسپ حصہ ہے، لیکن جس قدر دلچسپ ہے اسی قدر غلطیوں کے احتمالات سے مملوء ہے۔ ایک بڑی غلطی جو عموماً سفرنامہ لکھنے والوں کو واقع ہوتی ہے، جزئیات سے کلیات کا قائم کرنا ہے۔ سفر میں انسان کو جن اشخاص سے سابقہ پڑتا ہے، وہ ان کے اخلاق، عادات، خیالات سے تمام قوم کی نسبت عام رائے قائم کر لیتا ہے، حالانکہ ممکن ہے کہ وہ امور انہی چند اشخاص کے ساتھ مخصوص ہوں۔ اسی طرح ہر واقعے سے وہ ایک عام نتیجہ نکالنا چاہتا ہے، اور واقعے کی خاص اسباب کی جستجو میں نہ وہ اپنا وقت صرف کرنا چاہتا ہے، نہ اس کو اس قدر فرصت ملتی ہے۔ غلطی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جو شخص کسی ملک کا سفر کرتا ہے، اس کی نسبت پہلے سے اس کے خیالات دوستانہ یا مخالفانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر اول جو کچھ وہ دیکھتا اور سنتا ہے وہ محض سرسری ہوتا ہے، اور چونکہ ایسی اجمالی واقفیت استنباط نتائج کے لیے کافی نہیں ہوتی، اور وہ نتیجہ کے قائم کرنے میں دیر تک انتظار نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہر واقعے کے ساتھ قیاسات کو دخل دیتا جاتا ہے۔ ان قیاسات کے وقت وہ حسن ظن یا سوء ظن جو پہلے سے اس کے دل میں موجود تھا، چپکے اپنا کام کرتا ہے اور اس کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اس قسم کی غلطی کا احتمال اگرچہ دنیا کی تمام قوموں سے تعلق ہے، لیکن یورپ والوں کو اس میں خاص ترجیح حاصل ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ استنباط نتائج میں یورپ والوں کو جو بے صبری ہے اور کسی قوم میں نہیں ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ یورپ کا ایک عام سیاح یا پولیٹیشین اتفاق سے ہندوستان میں آ نکلتا ہے تو صرف ہفتہ 2 ہفتے کے تجربے کی بنا پر یورپ کے اخباروں اور میگزینوں میں اس دعوے کے ساتھ بڑے آرٹیکل شائع کرتا ہے کہ گویا ہندوستان کی معاشرت و تمدن کے تمام راز اس پر کھل گئے ہیں۔ ایک اور بڑا سبب یہ ہے کہ سیاح کو چونکہ حالات کے دریافت کا نہایت شوق ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر شخص سے جو اس کو مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ معلومات کا سرمایہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس تعمیم میں وہ ان تحقیقات کی کہ وہ شخص ثقہ ہے یا غیر ثقہ، روشن ضمیر ہے یا متعصب، دقیق نظر ہے یا ظاہر بھی، کچھ پرواہ نہیں کرتا، اور کرنا بھی چاہے تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یورپ والے اس باب میں اور بھی بے احتیاط ہیں۔ اکثر یورپین سیاح جو قسطنطنیہ کا سفر کرتے ہیں، معمولاً ہیو علی اور غلطہ کے ہوٹلوں میں ان کو ٹھہرنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں جانا چاہتے ہیں، ایک گائیڈ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو نہ صرف ان کو عمارات اور مقامات کی سیر کراتا ہے، بلکہ ان کے تمام سوالات کا جو موقع بموقع وہ پوچھتے جاتے ہیں جواب دیتا جاتا ہے۔
یہ گائیڈ عموماً عیسائی ہوتے ہیں اور روپیہ 2 روپیہ روزانہ ان کی اجرت ہوتی ہے۔ ان گائیڈوں کی معلومات جس قسم کی ہو سکتی ہے، ہر شخص خود اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ فاطمہ خانم نے اپنی کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ یورپ کی معزز خاتونیں جن سے مجھ کو ملنے کا اتفاق ہوا، جب ترکی خاتونوں کے متعلق واقعات کے طور پر کچھ بیان کرتی تھی تو مجھ کو گمان ہوتا تھا کہ یہ کسی اور قوم کا تذکرہ ہے یا ناول کے قصے ہیں۔ فاطمہ خانم نے اس پر رائے دی ہے کہ ان بیچاروں کا کچھ قصور نہیں، گائیڈ جو کچھ سیاحوں سے کہہ دیتے ہیں ان کو یقین کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے دوست جو جامع ازہر کی سیر سے محروم رہ گئے تھے، ان کو بھی گائیڈ ہی نے دھوکہ دیا تھا۔ غرض یورپ کی تحریروں اور سفرناموں سے میرے سفرنامے کا مختلف ہونا لازمی بات تھی، اگرچہ اس اختلاف کے اسباب کے بیان کرنے میں اس قدر اطناب کے بجائے خود ایک مستقل مضمون بن جائے موضوع نہ تھا۔ ترکی کے سفر سے جو اثر میرے دل پر ہوا اس کا یہاں ظاہر کرنا چندہ ضرور نہیں۔ اس سفرنامے کے پڑھنے سے خود اس کا پتہ لگ سکتا ہے۔ البتہ اس قدر کہنا ضرور ہے کہ سلطنت کی حیثیت سے اگر قطع نظر کی جائے تو مسلمانوں کی حالت وہاں بھی کچھ زیادہ مسرت اور اطمینان کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بہت سی باتوں میں ہندوستان کے مسلمانوں کے قریب قریب ہے۔ صنعت سے ان کو کچھ واسطہ نہیں، تجارت میں ان کا بہت کم حصہ ہے، معمولی دکاندار تک یہودی یا عیسائی ہیں۔ پرانی تعلیم نہایت ابتر ہے اور ہوتی جاتی ہے۔ نئی تعلیم کے متعلق جو شکایت یہاں ہے وہاں بھی ہے۔ پرانی تہذیب اور نئی تہذیب میں ابھی تک رقابت ہے اور دونوں سے مل کر کوئی مرکب مزاج پیدا نہیں ہوا۔ پرانے خیال والے بھی ابھی تک زمانے کی رفتار سے بے خبر ہیں۔ نئے مذاق کے لوگ جس قدر کہتے ہیں کرتے نہیں۔ ہمت، غیرت، جوش، عزم و استقلال کے بجائے کل قوم پر افسردگی سی چھائی ہوئی ہے۔ جو شخص جس حال میں ہے اسی پر قانع ہے۔ موجودہ حالت تو یہ ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔